پھر بھیجے گئے حضرت موسیٰ بھیج رہے تھے نا آپ بار بار. تو وہاں اگر وہ 10 کے حساب سے جو کمی ہو رہی تھی اگر وہ حساب ہی قائم رہتا تو یہ تو آخری 10 ہی باقی رہ گئی تھی نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 معاف کر 5 باقی رہے. پھر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بار بار جاتے شرم آتی ہے، میں اب نہیں جاتا. اس طرح سے 5 نمازیں فرض ہوئی آپ کی. آپ تشریف لے آئے. بہرحال یہ حصہ جو میں نے کہا ہے کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں دیتا، وہ آگے کی جو آیات ہیں اس میں یہ کچھ لائے ہوئے ہیں. یہاں تو اتنی سی بات ہی ہے کہ مکے سے آپ تشریف لے گئے بیت المقدس براق کے جو ایک خچر کے برابر جانور تھا، وہاں جا کے 1,24,000 نبیوں کے صف بستہ نماز ہوئی. آپ نے امامت فرمائی، سیڑھی آئی اس کے ذریعے سے آپ کو اوپر. یہ واقعہ ہوا ہیکل سلیمانی کے اندر. اسے مسجد اقصیٰ جو اس آیت میں آیا ہے، اس آیت کی تفسیر ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی جہاں آپ تشریف لے گئے تھے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ سن لیا نا آپ نے، ذہنوں میں آ گئی نا بات، یہ ذہنوں میں رکھیے اچھی طرح سے. پتہ نہیں دوبارہ وقت ملتا ہے یقین. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات، حضور کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے. ہیکل سلیمانی میں آپ تشریف لے گئے، وہاں یہ سب کچھ ہوا. یہی مودودی صاحب کی یہ تقریر میں نے آپ کے سامنے سنائی. یہ 1951 میں انہوں نے یہ تقریر کی. انہی کا پرچہ ترجمان القرآن ستمبر 1969 کا، سپٹمبر 1969، جب یہ یہودیوں نے وہاں بیت المقدس پہ اپنا یہ قبضہ جمایا ہے نا، اس سلسلے میں بات بڑی چھڑی تھی. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر ہماری ملکیت ہے، اس لیے کہ یہ تو تمہارے رسول کے زمانے سے بہت پہلے ہماری یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جس کو تمہارے قرآن نے مسجد اقصیٰ کہا ہوا ہے. خود یہ جو کچھ تم نے یہاں بنا لیا ہوا ہے مسجد اقصیٰ، ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ مسجد اقصیٰ کہاں بنی تھی اور کیوں اس کا نام پڑا تھا. اور یہ جو آپ نے قبۃ الصخرہ، ایک وہ چٹان کے اوپر قبہ بنا ہوا ہے وہاں، یہ کچھ بنا لیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہیکل، ہمارے مسجد، ہماری وہ مقدس تھا، یہ اس کو مسمار کر کے تم مسلمانوں نے یہ بنائی تھی. تو ایک تو تم یہ بتاؤ کہ جسے تمہارا خدا خود مسجد کہہ رہا ہے، قرآن تمہارا شہادت دے رہا. یہودیوں نے یہ شہادت پیش کی تھی. یہ جو قصہ چلا تھا نا اس کے اوپر ملکیت کس کی ہونی چاہیے، تو مسلمانوں نے کہا تھا ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے اسے مسلمانوں کی تولیت میں رہنا چاہیے تھا. اس مسئلے، اس مقدمے نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی تھی کہ اپنے اپنے رائٹس کے دلائل پیش کرو. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قبلہ اول ہے ہمارے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مسجد کو تم اگر اپنا قبلہ بنا لو تو اس سے وہ تمہاری ملکیت میں چلی جائے گی. جو ہماری ملکیت چھن گئی، کل کو اگر تمہارے پتا دو تو ہم اپنا قبلہ بنا لیں تو پھر ہماری تو کل ملکیت میں دے دو گے نا اس کو تم. یہ تھا اعتراض ان کی طرف سے جو آیا. یہ پھر انہوں نے دلیل دی کہ تم تو خود ایکسپٹ کیے ہوئے ہو ہماری اس مسجد کو، ہمارے اس ہیکل کو، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود تھا، وہاں آ کے حضور نے آپ کی روایات کے مطابق اس میں نماز پڑھی ہے. آپ نے قرآن نے اس کو مسجد اقصیٰ کہا ہے آپ کی روایات کے مطابق. تم کیسے دعویٰ دکھاتے ہو؟ سوال بڑا ٹیڑھا تھا. آپ کو پتا جواب کیا میرا؟ یہی ابھی جو آپ نے تفسیر سن لی ہے نا مودودی صاحب کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں ہیکل سلیمانی میں جو معبد تھا مسجد اقصیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ نماز پڑھی گئی تھی. سپٹمبر 1969 میں جب یہ اعتراض ان کی طرف سے ہوا تو آپ نے کہا کہ یہودیوں کے معبد ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن 70 ہجری میں، عیسوی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 500 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 سال ہی صرف بعد، تو میں تاریخ بعد میں بیان کروں گا. وہ جو تھا رومی جنرل پومپیائی، اس نے جب حملہ کیا ہے تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس نے آگے ختم کر دیا تھا قصہ یہاں یہودیوں کا. سن 70 عیسوی میں یہاں یہودیوں کا کوئی نام و نشان وہاں باقی نہیں تھا. کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی ہیکل نہیں تھا، کوئی معبد نہیں تھا. ایک دیوار کہیں رہ گئی تھی جسے ویلنگ وار کہتے ہیں. یہ وہاں اس دیوار کے سامنے جا کے ہر سال رویا کرتے تھے کہ یہاں ہماری نہ ہیکل ہوتا تھا، یہاں ہماری مسجد ہوتی تھی. عیسائیوں کے خلاف یہ چیز تھی. عیسائیوں نے اپنا گرجا وہاں بنایا تھا.
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہ کہتے تھے کہ وہاں ہوئی تھی، اس کے پاس ہی ایک جگہ پہ، وہ گرجا تو تھا موجود، یہودیوں کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ تاریخ بتا رہی تھی رسول اللہ کے زمانے میں ان سے 500 سال پہلے وہ سب ختم ہو چکے تھے، لیکن آپ کے ہاں تفاسیر میں چلا آ رہا ہے نا، وہی ابھی میں نے کہا کہ مودودی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہیکل سلیمانی میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں آپ نے جا کے نماز پڑھی۔ اب ان کا بیان سنیے کہ ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن 70 عیسوی میں بالکل مسمار کر دیا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا، یہاں کھنڈر پڑے ہوئے تھے، اس لیے یہاں مسجد اقصیٰ اور قبۃ صغریٰ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھی۔ یہ بات تو بات کی رہی، یہی صاحب جو ساری دنیا میں تقریر نشر کر رہے ہیں 51 میں کہ قرآن کریم نے جسے مسجد اقصیٰ کہا ہے یہ وہ یہودیوں کا معبد ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی، اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں تو تم تسلیم کرتے ہو نا کہ یہ موجود تھا، اور اس کے بعد تو یہ موجود نہیں رہا، وہاں مسجد اقصیٰ ہے، وہاں قبۃ الصغریٰ ہے، تو مسلمانوں کے ہیں، بتائیے کہ تمہاری شہادت کے مطابق، قرآن کی شہادت، تمہارے رسول کی تفسیروں کے مطابق جو یہاں معبد ہیکل سلیمانی تھا وہ کہاں گیا؟ پھر اس کی جگہ یہ مسجد کس نے بنائی؟ تو ان مسجدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں، اور آج ملکیت کا دعویٰ بتا رہے ہیں، یہ دعویٰ تھا، انہوں نے کہا کہ تم بھگتے ہو، وہاں کوئی ہیکل ہی نہیں تھا، وہاں کوئی معبد ہی نہیں تھا، وہاں کوئی مسجد ہی نہیں تھی، وہاں تو کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضور ابھی کل آپ نے ریڈیو پہ ساری دنیا کو تقریر پہ یہ کہا کہ وہاں معبد ہے، وہاں ہیکل سلیمانی موجود تھا، اور اس میں حضور نے یہ نماز پڑھی تھی، تو اگر وہاں یہ کھنڈر تھے، معبد کوئی تھا ہی نہیں، ہیکل کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر یہ سارا قصہ ہی تمہارے یہاں کا یہ جو ہے معراج کا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کی یہ چیز جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہو، تم کہتے ہو معبد سلیمانی مراد ہے، یہ تو سارے غلط ہو گئے۔ آپ کے خدا کو بھی معاذ اللہ موجود نہیں تھا کہ وہاں کو تھی نہیں اس قسم کا معبد جب قرآن نازل ہوا ہے تو، اور آپ کے رسول کے 2-2.5 برس نہیں 13 برس تک مکے میں اور 2.5 برس تک مدینے میں اسی ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جہاں تم کہتے ہو ہیکل ویکل کوئی تھا ہی نہیں، تو یہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھا کرتے؟ سنتے جائیے عزیزان من، ایک اینٹ آپ سے ہی رکھ دیجئے تا سریا میر اود دیوار دیکھ رہے ہیں، ایک اس میں جو مسجد اقصیٰ کا لفظ آیا، روایات کی روح سے جو اس کی تفسیر بیان ہوئی کہ اس سے مراد وہ یروشلم کا یہودیوں کا بیت المقدس ہے، وہاں معبد تھا جو ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، یہ جو آ گئی ساری تفاسیر، اب یہ تفاسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جا رہی ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کی کہ وہاں کوئی معبد وابد نہیں تھا، وہ تو کھنڈرات تھے۔ آپ غور فرمائیے، یوں قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے ان روایات کی بھی، یوں یہ حضرات اس تفسیر کو ساری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، خود ہی اس کی کنٹراڈکشن ہو رہی ہے، آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں تھا وہاں۔ یہ تو وہ ہمارے ہاں متاثرین میں نے کہا ہے کہ 1000 برس سے آپ کی جتنی تفاسیر ہیں وہ اس واقعہ سے بھری پڑی، اس میں ساری بات یہ تھی کہ وہ وہاں معبد ہیکل سلیمانی یہودیوں کا معبد وہاں وہ تھا جسے مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے، یہاں تو خود ان کی زبانی آپ نے سن لیا نا، کوئی تھا نہیں، جو اس سے 10 برس پہلے ساری دنیا کو اعلان کر رہے ہیں ریڈیو کے اوپر، تو وہاں آپ نے حضور نے جا کے نماز پڑھی تھی۔ یہ ذرا یہ جو ہمارے متقدمین تفاسیر والے گزرے ہیں ان کی تحقیق بھی مداوت ہے۔ طبری کی تفسیر میں نے گزارش کیا ہے، سب سے پہلی تفسیر جو بنیاد ہے آپ کے ہاں کی بعض کی ساری تفاسیر، وہ چونکہ بڑی مفصل ذخیم طویل ہے، اس تفسیر کا ایک ملخص یہ تفسیر ابن کثیر اس کا نام ہے، اس میں وہ دیا گیا ہے، وہی تفسیر ہے ذرا اختصار، تو وہ چونکہ بڑی تفسیر ہے عام طور پہ وہ نہیں پڑھائی جاتی، یہ اس کی جگہ تفسیر ابن کثیر ہی عام طور پہ پڑھائی جاتی ہے، روایات وہی ہیں جو اس کے اندر ہیں۔
تفسیر ابن کثیر میں پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ براق کو حضور نے وہاں باندھا تھا جہاں پہلے انبیاء باندھا کرتے تھے، وہ باندھنے کی بات پہلے اس میں یہ اس تفسیر میں